کیا عورتیں تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اگر ان کے لیے سپریٹ انتظام ہے، پردے کے ساتھ وہ آ رہی ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جو غیر شرعی ہے، جو شریعت کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، تو تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کیا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مکمل قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر تو ہے کہ مکمل قرآن کا حافظ ہو تاکہ مکمل قرآن پڑھے، چونکہ اللہ کے پیارے نبی ہر رمضان میں حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تراویح میں بھی پورا قرآن پڑھایا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت فرض روزہ کی قضا کب پوری کرے گی؟ اگلے رمضان کے پہلے کرے گی۔ مان لیجئے کہ کسی عورت کے پیریڈ کی وجہ سے 5-6 روزے چھوٹ گئے تو اس کو چاہیے کہ اگلے سال کا رمضان آنے کے پہلے بیچ میں کبھی بھی اس کو پورا کر لے۔ اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لمبا پیریڈ چلا جائے، زیادہ روزے چھوٹ جائیں، تو ان کو بھی کوشش کرے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہے اس کی قضا کر دے۔ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عمر میں ان پر روزہ فرض ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ لڑکیوں کو جب پیریڈ آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکوں کو جب داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا اگر 12 سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو وہ بالغ مانا جائے گا، اور بالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے، ان کے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ واللہ عالم۔ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20؟ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، 8 رکعت تراویح ہے۔ آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے، یعنی 8 + 3 11 رکعت، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے، افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا ہو۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے، مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے، آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے۔ تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی، صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے، تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے۔ آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے دے دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیں، 1 دن پہلے دے دو، 2 دن پہلے دے دیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں، تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو، ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، تو 2.5 کلو کے حساب سے آپ جوڑ لیں اور اتنا اناج دے دیں۔ اب ایک سوال یہ کہ کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قیمت نہیں دے سکتے، اناج کا ذکر حدیث میں ملتا، ہمیں اناج ہی دینا چاہیے، قیمت دیں گے تو قیمت ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جو صحیح بات اور معقول بات لگتی ہے، مضبوط بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے، لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی، اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے، یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے، تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی۔ لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے، اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے، کپڑا لیتے تھے، اناج دے کے لیتے تھے۔ آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے، اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے، اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو
کیش رقم دے دیں. لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے. اناج دینے میں کوئی جب مسئلہ ہو, کوئی مشکل ہو, تب پیسہ دیا جائے. بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا, وہ بھی ٹھیک نہیں. جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. یہ چند سوالات تھے جن کا جواب جلدی جلدی میں ہم سارے کے سارے لوگ چہرے پر محنت کر رہے ہیں. لڑکیوں کو دیکھو اپنے میک اپ پر کتنا خرچ کر رہی ہیں. اب تو بہار کے بعض علاقوں میں پروگرام کے لیے میں گیا تو دیکھتا ہوں نقاب کے اوپر بھی لڑکیاں لائٹ لگا رہی ہیں. نقاب کے اوپر بھی لائٹ لگی ہے. اب بھائی جب نقاب کے اوپر تم لائٹ لگا رہی ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نقاب کا تو مقصد ہے چھپانا اپنے آپ کو. اب تم نقاب کے اوپر لائٹ لگا رہی تو اپنے آپ کو اور نمایاں کر رہی ہو, کیا مطلب ہے؟ نقاب کو بھی آج ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا ہے. اللہ معاف کرے ہماری بہنوں کو. آج اپنے شریر پر, اپنے چہرے پر کتنی محنت ہو رہی ہے. آج میک اپ آئٹم خریدنے پر شوہروں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان کی بیویوں کے میک اپ پر خرچ ہو رہا ہے. آج ہمارے نوجوان چہرے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں, بالوں کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. کس طریقے سے لوگ ہم کو ہینڈسم مان لیں, خوبصورت مان لیں, اسمارٹ مان لیں. اور اپنے آپ کو خوبصورت اور ہینڈسم کہلانے والوں, کان کھول کر کے سن لو, اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی. تم کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے گورے چٹے ہو, تمہارے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کیا اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا. دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھی. بہت خوبصورت ایک لڑکا, بہت خوبصورت ایک خاتون, دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں. سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے, اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے. یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دل پر محنت کرو. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا, مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا. دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے, آج رسوا ہوا ہے, کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا, کل عزت پا جائے گا. کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے. لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے, قیامت کے دن کی جو ذلت ہے, اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی. نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا, نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا. نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی, نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی. ہاں نیک اولاد ہے, دعا کرے گی آپ کے لیے تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا. اولاد بنفس نفیس چل کر, کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے. کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے. نہیں, نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ قبر میں کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم, قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا, صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. دل پر محنت کرو میرے بھائیو. یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے. جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے, یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے, علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے,
इतना सब कुछ हम सुनते हैं, रात रात भर जलसे और प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर क्या बात है कि समाज में बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं? क्या बात है कि समाज के अंदर गंदगियां कम नहीं हो रही हैं? वजह यह है कि आज हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। अल्लाह ने कुरान में यहूदियों से कहा था, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए कि पाप करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए, पत्थरों से ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें जारी होने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, पत्थर में से सुराख हो जाता है, पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से पिघल जाते हैं। ऐ इंसान, तो इतना पापी हो चुका है, इतना पापी हो चुका है, तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। आज हमारे दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं मेरे साथियों। और याद रखिए, ये मदरसे जो चलते हैं, ये मदरसे आपके दिल की दुनिया को बदलने के लिए बनाए जाते हैं। इन मदरसों में आपके दिल की बीमारियों का इलाज पढ़ाया जाता है। दिल को कैसे अल्लाह की तरफ माइल किया जाए, दिल को कैसे शरीयत की तरफ माइल किया जाए। अगर एक जुमले में कहूं, इन मदरसों का बुनियादी मकसद यही होता है। वो शायर ने कहा ना कि ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इंसान कैसे बनते हैं? इन मदरसों से जो निकलते हैं, जो दीन के तलबा और दीन के उलमा और दीन के दाई जो दुनिया में कुरान सुन्नत को आम करते हैं, यही वो लोग होते हैं मेरे भाइयों जो अपने दिलों की इस्लाह करते हैं और दूसरों के दिलों की इस्लाह करते हैं। दिल पर मेहनत करो मेरे साथियों। हमने तो कोरोना का दौर भी देखा है, हमने तो वो दौर देखा है जो कई नस्लों ने नहीं देखा, जो कई सदियों ने नहीं देखा, हमने वो दौर देखा है। कोरोना का वो दौर जिस दौर में हमारी मस्जिदें बंद हो गई, खाने काबा अल्लाह का घर जो 24/7 जिसका तवाफ होता रहता है, जहाँ नमाज होती रहती है, वो खाने काबा वो मुकफ्फल हो गया, वहां ताला लग गया। मस्जिदों में नमाज बंद हो गई, घरों में ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, जुमा घर में कायम किया गया। ये सारे मसाइल, नए नए मसाइल जन्म लेते हैं और हालात इतने बदतर हुए कि हम रोजाना इंटरनेट पर देखते थे आज अमेरिका में कितने लोग मरे, आज फला मुल्क में कितने लोग मरे। क्रिकेट के स्कोर की तरह मरने वालों की तादाद देखी जाती थी। और हालात यहां तक हमने देखे, हमारे यूपी में, बनारस का मैं रहने वाला हूं, गंगा के घाट के किनारे गैर मुस्लिम भाइयों की लाशें पड़ी रहती थी, कोई जलाने वाला नहीं, कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। कितनी जगहों पर तो मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया। कितनी जगहों पर बाप मरा है, बेटा अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं है। कितनी जगहों पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से लाशों को उठाया गया। ये हालात इंसानी तारीख ने बहुत कम देखे थे, ये हालात हमने देखे थे मेरे भाई। इतने मुश्किल तरीन हालात देखने के बावजूद हम कितने कट्टर दिल और कितने कठोर दिल के मालिक है मेरे प्यारे साथियों। होना तो ये चाहिए था, इन हालात को देखने के बाद हमारी हालत बदल जाती, हम अल्लाह वाले बन जाते, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले बन जाते। जो नमाज से दूर है वो नमाजी बन जाते, जो शराब में गर्क थे वो शराब से तौबा कर लेते, जो ज़िना में मुब्तला थे वो ज़िना से तौबा कर लेते। मगर हालात ने उल्टा रुख देखा है। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी हमारी बेराह रवी में, हमारी गंदगियों में, हमारी बुराई में कोई कमी नहीं आई। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आई, जब बीमारियां तुम्हारे ऊपर आई, जब वायरस तुम्हारे ऊपर आया, होना तो ये चाहिए था कि तुम अल्लाह की बारगाह में तज़र्रो करते, गिड़गिड़ाते, अल्लाह से माफी मांगते, अल्लाह से तौबा करते, लेकिन तुम्हारे दिल तो कठोर हो चुके
चुके हैं, तुम्हारे दिल तो सख्त हो चुके हैं, और शैतान तुम्हारी बुराइयों को इतना सजा चुका है कि तुम्हें तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। शैतान का बहुत पुराना हथियार है। जब आप तौबा करने का इरादा करेंगे, शैतान कहेगा बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी मौज मस्ती के दिन है, कर लो। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी कितने दिनों तक बाकी रहेगी इसकी क्या गारंटी है? कितने दिनों तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? अभी हमारे एक दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले, प्रयागराज के रहने वाले, उनके बहनोई अच्छे खासे चलते फिरते इंसान 3 महीना पहले बीमार होते हैं, जोर जोर से उनको खांसी आने लगती है, एडमिट किया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है इनको कैंसर की बीमारी है और कैंसर इनके फेफड़े तक पहुंच चुका है, लंग्स तक पहुंच चुका है, उनके पूरे फेफड़े को कैंसर ने